بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معجزہ۔ عرب کی عورتیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی غریب سمجھتی تھی، کیونکہ ہر وقت پاک بی بی سادگی میں رہتی تھی، اس لیے عرب کی عورتیں پاک بی بی کو بہت ہی غریب سمجھتی تھیں۔ وہ یہ سمجھتی تھیں کہ پاک بی بی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی باتیں وہاں کچھ عورتیں کرنے لگیں۔ ان عورتوں میں سے ایک منافق عورت بولی کہ میں نہیں مانتی کہ بنت رسول اللہ کے پاس کوئی معجزہ ہے یا کوئی دولت ہے، وہ ہر وقت سادگی میں رہتی ہیں۔ اس بات کو جاننے کے لیے وہ منافق عورت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی تو آپ نے دروازہ کھولا، اس عورت کو اندر بلایا، گھر میں بٹھایا تو وہ عورت بولنے لگی، اے بنت رسول اللہ، آپ کی سخاوت کے چرچے سر عام ہو رہے ہیں، آج میں بھی چاہوں گی کہ آپ مجھے بھی کچھ دکھائیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ پاک بی بی فرمانے لگی، اے عورت، وہ نعمتیں دیکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جسم کی صورت میں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کے آگے دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عورت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی باتوں پر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ کے گھر پہ دولت دیکھنے آئی ہوں، آپ کے پاس کتنی دولت ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ مجھے کوئی معجزہ یا دولت دکھا دیں تو میں مان جاؤں گی کہ آپ کے بابا اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا خاندان سچا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہاں پر میرا مصلی رکھا ہوا ہے جس پر میں نماز پڑھتی ہوں، اس کو ہٹا کر دیکھو، تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی۔ وہ عورت جیسے ہی جناب سیدہ کے حجرے میں پہنچی اور اس نے مصلی ہٹایا، وہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ مصلی کے نیچے بہت ہی لاتعداد خزانہ پڑا ہوا ہے، ہیرے، جواہرات اور کافی سارا سونا تھا۔ تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ جیسے ہی جواہرات نکالتی رہی، خزانہ ویسے کا ویسا ہی رہا۔ وہ عورت جیسے ہی پاک بی بی کے سامنے آئی تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ اس عورت کو مسکرا کر دیکھنے لگی اور وہ عورت پاک بی بی کو بہت ہی حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ عورت پاک بی بی سے کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ آپ تو اتنی سادگی میں رہتی ہیں، آپ کا لباس اتنا سادہ ہے اور آپ کے پاس اتنی دولت ہے، میں تو یہ سوچتی تھی کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، تبھی آپ اتنی سادگی میں رہتی ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام خزانے ہم اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیے اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی میں رہیں تاکہ کوئی بھی شخص سادگی اختیار کرنے میں شرم نہ کرے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی کہ اس دنیاوی دولت کا تو آخرت میں سخت حساب دینا پڑے گا۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ کا اخلاق اور معجزہ دیکھا تو وہ قدموں میں گر پڑی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اے بنت رسول اللہ، مجھے معاف کر دیجئے، آپ کے بابا اللہ کے رسول ہیں، میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کا گھر اور آپ اللہ کے بہت ہی قریب ہیں اور آج میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں۔ سلام ہو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سخاوت پر، جس کو کفار بھی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر کے سارے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی، گھر میں بچوں کی پرورش بھی کرتی تھی اور سارا دن چکی میں آٹا بھی پیسا کرتی تھی۔ ہر وقت پاک بی بی سادگی میں رہتی تھی۔ ایک عورت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے بنت رسول اللہ، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ کوئی ایسا عمل ہے جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور دوسرا سوال، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل کون سا گھر ہے، اور تیسرا سوال، انسان اور جنت کے بیچ فاصلہ کتنا ہے۔
یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی کہ میں نے اپنے ابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہ ایسے معاف کرتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کرتی ہے۔ اور تمہارا دوسرا سوال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کون سا گھر زیادہ افضل ہے؟ وہ گھر افضل ہے جس گھر میں عورت کا پردہ افضل ہوگا، اللہ کے نزدیک اس گھر کا مقام بھی افضل ہوگا۔ اپنے ابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جیسے جواہرات کے لیے صندوق ضروری ہے ویسے ہی عورت کے لیے پردہ ضروری ہے۔ اور تمہارا تیسرا سوال تھا کہ انسان اور جنت کے بیچ فاصلہ کتنا ہے؟ میں نے اپنے ابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے بیچ 1 قدم کا فاصلہ ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اے بنت رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اے عورت اپنا 1 قدم اپنے نفس اور خواہشات پر رکھ اور دوسرا تمہارا قدم جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ہمارے چینل ہمنا وائس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی اچھی ویڈیوز آپ جلد دیکھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔